ہزاروں سال پہلے مصر کی گرم ریت پر کچھ ایسے عجوبے کھڑے کیے گئے جو آج تک انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ پتھر کے دیو ہیکل بلاکس جو ہر ایک کئی ٹن وزنی ہیں، اتنی درستگی سے ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے کہ جدید انجینئرنگ بھی سوچ میں پڑ جائے۔ یہ ہیں مصر کے عظیم پیرامڈز، جنہیں دنیا کے 7 عجائبات میں سے سب سے قدیم اور آج تک زندہ بچا ہوا عجوبہ مانا جاتا ہے۔ لیکن بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ آج بھی یہ پیرامڈ صرف مصر کی ریت پر ہی نہیں بلکہ آپ کے بٹوے میں بھی چھپے ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، امریکی $1 کے نوٹ پر بنا ہوا وہ پراسرار پیرامڈ اور اس کے اوپر چمکتی ہوئی آنکھ۔ آخر یہ سب کیوں ہے؟ یہ آنکھ کس کی ہے اور یہ پیرامڈ یہاں کیوں ہے؟ کیا یہ صرف ایک ڈیزائن ہے یا ایک خفیہ علامت ہے یا کوئی ایک خفیہ راز ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے یا پوری دنیا کو بدل سکتا ہے؟ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رحمان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں پیرامڈ اور ڈالر کے درمیان جڑے ہوئے وہ راز جنہیں یا تو چھپایا گیا یا صحیح طرح سے سمجھایا نہیں گیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے جائیں گے 4500 سال پیچھے مصر کی وادی گیزا میں، جہاں دنیا کا سب سے مشہور خوفو کا عظیم پیرامڈ تعمیر ہو رہا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کب بنے، کیسے بنے اور ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور ان بڑے بڑے بلاکس کا وزن کتنا تھا۔ بغیر مشینری کے، بغیر اتنی ٹیکنالوجی کے یہ اتنی ہائٹ پر کیسے لے جائے گئے، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہاں کومنٹس میں بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے۔ سال تھا تقریباً 2560 قبل از مسیح۔ مصر ایک طاقتور سلطنت تھی اور اس کا فرعون خوفو اپنی بادشاہت کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ایک ایسا مقبرہ بنوانا چاہتا تھا جو موت کے بعد بھی اس کی طاقت کی گواہی دیتا رہے۔ یہ تھا گیزا کا عظیم پیرامڈ۔ آج ہم اسے دنیا کے سب سے بڑے پتھریلے ڈھانچوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس کی بلندی کبھی 146 میٹر ہوا کرتی تھی جو کہ اب 138 میٹر رہ گئی ہے، اور یہ تقریباً 3800 سال تک دنیا کی سب سے اونچی تعمیر رہا ہے۔ پیرامڈز کو بنانے میں تقریباً 23 لاکھ پتھر کے بلاکس استعمال ہوئے۔ سب سے چھوٹے بلاکس کا وزن بھی تقریباً 2.5 ٹن تھا، یعنی ایک ہاتھی جتنا، جبکہ سب سے بڑے بلاکس کا وزن تقریباً 70 ٹن تک پہنچتا تھا۔ اب سوچیں، اس وقت کوئی کرین، کوئی ٹرک، کوئی جدید مشینری نہیں تھی، پھر بھی یہ بلاکس سینکڑوں کلومیٹر دور کانوں سے لائے گئے۔ گرینائٹ تو ایسون نامی شہر سے آتا تھا جو گیزا سے تقریباً 800 کلومیٹر دور تھا۔ یہ اتنا ہی ہے جیسے آج کراچی سے لاہور پتھر ڈھو کر لے جائے جائیں، اور وہ بھی اونٹ یا لکڑی کی کشتیاں استعمال کرتے۔ اس وقت کے مصریوں کے پاس صرف تانبے کے اوزار، لکڑی کے سلیٹ جو کہ پتھر کھینچنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، رسیاں اور ہزاروں مزدوروں کی طاقت۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مزدور پتھروں کو لکڑی کے رول یا ریت پر پانی ڈال کر لے جاتے تھے، پانی ڈال کر کھینچتے تھے تاکہ رگڑ کم ہو، پھر پتھروں کو ریمپس یا کے ڈلوان راستے سے اوپر لے جایا جاتا تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال اب بھی باقی ہے کہ اتنے بڑے 70 ٹن وزنی پتھر، وہ بھی 40 میٹر یا اس سے بھی زیادہ اونچائی پر کیسے لے جایا جاتا تھا؟ اس پر آج بھی ماہرین میں اختلاف ہے۔ کچھ مانتے ہیں کہ اندرونی فروغ ریمپس بنائے گئے تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ خفیہ انجینئرنگ تھی جو آج بھی ہمیں صحیح طریقے سے معلوم نہیں۔ لیکن سوال صرف کیسے کا نہیں، کیوں کا بھی ہے۔ یہ پیرامڈ صرف ایک مقبرہ تھے یا کچھ اور؟ کیا یہ فلکیاتی کیلنڈر تھے، توانائی کے مراکز تھے، یا پھر ایک پیغام جو آنے والی نسلوں تک پہنچایا جانا تھا؟ آج کتابوں میں ہمیں بتایا جاتا ہے فرعون خوفو کے مقبرے تھے، یہاں اس کی ممی رکھی گئی تھی، اور یہ ڈھانچہ اس کی قبر کو ہزاروں سال تک محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن یہ سرکاری بیان ہر ایک کو قائل نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ آج تک خوفو کی ممی یا اس کی اصل تدفین کے آثار پیرامڈز میں سے نہیں ملے۔ یہاں تک کہ قیمتی خزانے، زیورات یا کوئی واضح نشانی بھی موجود نہیں جو عام طور پر شاہی قبروں سے ملتی ہیں۔ ان پیرامڈز کو لے کر چند مشہور نظریات ہیں۔
وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نظریہ نمبر 1، روایتی ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ واقعی خوفو کا مقبرہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ قبر لٹ چکی تھی، اس لیے اندر کچھ نہیں ملا۔ نظریہ نمبر 2، کچھ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ پیرامڈز آسمان میں اورین بیلٹ کے تینوں ستاروں کے سیدھ میں بنائے گئے ہیں، یعنی یہ صرف قبر نہیں ہے بلکہ آسمانی نقشہ بھی تھے، شاید مذہبی یا سائنسی مقاصد کے لیے۔ نظریہ نمبر 3، کانسپیرنسی نظریات کے مطابق پیرامڈز دراصل توانائی کو جمع کرنے اور کسی مخصوص سمت میں خارج کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ کچھ لوگ اسے پاور پلانٹس آف اینسائنٹ ایجپٹ بھی کہتے ہیں۔ نظریہ نمبر 4، کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ ڈھانچے ایک ٹائم کیپسول ہیں جن میں آنے والی نسلوں کے لیے علم چھپایا گیا ہے۔ پیمائشوں میں اتنی درستگی ہے کہ یہ دھرتی کی سرکمفرنس اور زمین سے سورج تک کے فاصلوں کا اشارہ دیتی ہے، وہ بھی ہزاروں سال پہلے۔ ایک سوال یہاں مزید گہرا ہو جاتا ہے، اگر یہ ڈھانچے اتنے اہم تھے اور ان میں ایسی سائنسی اور فلکیاتی معلومات چھپی تھی تو پھر یہ علامت ہزاروں سالوں بعد امریکی ڈالر پر کیسے پہنچ گئی؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ایک اہم پیغام جو قدیم مصر سے لے کر جدید امریکہ تک پہنچایا گیا؟ ہم وقت میں تقریباً 4500 سال آگے بڑھتے ہیں۔ سال تھا 1776۔ یہی وہ سال تھا جب امریکہ نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا۔ آزادی کے فوراً بعد امریکہ کے بانی اور رہنماؤں نے ایک قومی نشان بنانے کا فیصلہ کیا جو آنے والی نسلوں کو اس ملک کی شناخت یاد دلائے۔ یہی وہ وقت تھا جب آئی آف پروویڈنس پیرامڈ کے اوپر لایا گیا۔ ایک ٹرائنگل میں ایک آنکھ قید ہے جو کہ نور کی روشنیوں سے نہا رہی ہے۔ چند سرکاری وضاحتیں ہیں کہ یہ آنکھ یہ خدا کی نظر کی علامت ہے جو کہ ملک کی رہنمائی کر رہی ہے، اور نیچے کا نامکمل پیرامڈ امریکہ کی ابھی جاری ترقی کی نشانی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اسے مصر کے قدیم مذہبی اور فلکیاتی تصورات سے جوڑتے ہیں۔ یہ نشان 1782 میں گریٹ سیل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ میں شامل ہوا، لیکن کاغذی کرنسی پر یہ 1935 میں آیا۔ ڈالر پر پیرامڈ کے نیچے لاطینی زبان میں لکھے گئے الفاظ جن کا مطلب ہے A new order of ages. God has favored our undertaking. یہ الفاظ اور علامات مل کر کئی کانسپیرنسی اور نظریات کو جنم دیتی ہیں کہ کیا یہ صرف قومی نشان ہے یا اس کے پیچھے چند راز چھپے ہیں، یا پھر یہ ایسے پیغام ہیں جو دنیا کے طاقتور گروہ دنیا کو پہنچا رہے ہیں۔ لیکن سوال باقی ہے، اگر یہ صرف مذہبی یا قومی علامت ہے تو مصر قدیم سے اتنی کیوں ملتی ہے؟ کیا یہ واقعی مصر کے راز خفیہ گروہوں کے ذریعے اتنے سالوں کے بعد امریکہ تک پہنچے، یا یہ سب ہماری سوچ کا فریب ہے؟ تو پھر آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا ڈالر پر بنا ہوا پیرامڈ اور آنکھ واقعی کسی خفیہ عالمی منصوبے کی علامت ہے، یا یہ سب ہماری کہانی سنانے کی عادت کا نتیجہ ہے؟ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ نشان نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان ہے، ایک ایسا وقت جہاں پوری دنیا پر ایک ہی حکومت ہوگی، جہاں پوری دنیا ایک ہی حکومت کے تحت چلے گی اور سب سے طاقتور لوگ اسے کنٹرول کریں گے۔ امریکی حکومت کے مطابق یہ نشان صرف قوم کی ترقی اور خدا کی نگرانی کی علامت ہے۔ یہ ڈیزائن قدیم مصر سے متاثر ضرور ہے، لیکن اس کا ڈیزائن امریکی تصور چارلس تھامسن نے تیار کیا تھا۔ تو پھر کون سی کہانی صحیح ہے؟ تو کیا ڈالر پر بنی یہ علامات صرف ایک ڈیزائن ہے، یا پھر یہ قدیم مصر سے چلی ہوئی وہ خفیہ زبان ہے جسے صرف چند لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں؟ شاید یہ سچ کہیں بیچ میں چھپا ہے، ایک ایسا سچ جو وقت کی ریت میں دفن ہے، اور آج بھی ہم صرف اس کے سراغ ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ پیرامڈز کہاں سے آئے ہیں، اس کا ہر پتھر کیسے صدیوں سے وزن اٹھائے ہوئے ہے، اور ڈالر پر بنی آنکھ اور پیرامڈ کیسے دنیا بھر میں زیر بحث ہے۔ ہم نے حقائق بھی دیکھے اور سازشی نظریات بھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک علامتی ڈیزائن ہی تھے، یا پھر یہ ایک ایسا خفیہ پیغام ہے جو صدیوں سے ہماری آنکھوں کے سامنے چھپا ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس طرف ہیں، حقیقت کی طرف یا سازشی نظریات کی طرف۔ اگر آپ کو لگے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ کبھی کبھار حقیقت کا سب سے بڑا راز وہ ہوتا ہے جسے ہم نے کبھی تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔